قارون کا حال دیکھیں، حامان کا حال دیکھیں، شداد کا حال دیکھیں، فرعون کا حال دیکھیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان سب چیزوں کو، اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی طرف سے ملنے والی فتح کو، اللہ کی طرف سے ملنے والے مال و دولت کو، اللہ کی طرف سے ملنے والی کامیابی کو، وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ میری طرف سے، میری طاقت کی وجہ سے ہے، مجھے کوئی اور دینے والا نہیں، بلکہ میں اپنے بل بوتے پر اس کامیابی پر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو برباد کر دیا، ان سب کو غرق کیا اور ان سب کو زمین میں ڈھسا دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز دینی بھائیوں، قرآن مجید کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اور آج انشاءاللہ قرآن مجید کی 110ویں سورت سورۃ النصر کی ہم تفسیر سنیں گے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عامل قرآن بنائے، قرآن پر عمل کرنے والا بنائیں، قرآن کو سمجھ کر اور لوگوں کو سمجھانے والا بنائیں۔ سورۃ النصر، پہلے اس سورت کا ترجمہ دیکھیں، پھر اس کے بعد اس سورت کی تفسیر ہوگی، پھر اس سورت سے ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے، اللہ تعالی ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں، اور اس دور میں ہمارے لیے اس سورت کا کیا پیغام ہے، یہ چیز ہم سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح مل جائے، ورأیت الناس، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لیں لوگوں کو، یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ وہ لوگ دین اسلام میں جماعت در جماعت، فوج در فوج داخل ہونے لگیں۔ فسبح بحمد ربک، تو آپ اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں، واستغفرہ، اور اس سے مغفرت طلب کریں، انہ کان توابا، یقیناً وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ یہ تو اس سورت کا ترجمہ ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اور امت مسلمہ کو، جو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے، ان کو ایک عظیم خوشخبری دی جا رہی ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا پرچم لہرایا، آپ کو نبوت کا تاج پہنایا گیا، آپ نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی، تو لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو خاندان والے تھے وہ بھی آپ کے دشمن ہونے لگے، اور بڑی تکلیفوں کے ساتھ، بڑی مشقتوں کے ساتھ اس اسلام کو پھیلانے میں صحابہ اکرام نے اپنی پوری جان لگا دی، اپنے مال کی بھی قربانی دی، اپنے جانوں کی بھی قربانی دی، یہاں تک کہ مکہ جیسے عظیم شہر کو بھی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا،
ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ ان ساری تکلیفوں کو برداشت کر کے صحابہ اکرام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قیادت میں اسلام کے پرچم کو لہراتے رہے اور اسلام کے پیغام کو آگے پہنچاتے رہے، چاہے درمیان میں کتنی بڑی ہی کیوں نہ رکاوٹیں آتی ہوں۔ ہر رکاوٹ کو دور کرتے ہوئے صحابہ اکرام تکلیفوں پہ تکلیفیں برداشت کر کے اپنے سروں کو نیزوں پر چڑھاتے ہوئے اپنی اولادوں کو میدان جنگ میں قربان کرتے ہوئے ان ساری تکلیفوں کو برداشت کر کے اسلام کو آباد کرتے رہے، اسلام کا پرچم لہراتے رہے۔ لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے، چونکہ جو دین جو اسلام لے کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام آئے تھے وہ اسلام قیامت تک کے لیے باقی رہنا ہے۔ اب انتظار تھا ایسے وقت کا کہ ہمیں کوئی ایک بڑی خوشخبری ملے، چونکہ مصیبتیں برداشت کرتے کرتے اس وقت تک پہنچ گئے، کئی جنگیں کی گئیں، کئی لوگ شہید ہوئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب مسلمانوں کو اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک بڑی خوشخبری دینا ہے، اور وہ خوشخبری جس کے بعد اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلنا ہے، اس کے بعد کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں، اسلام کا پرچم بالکل علی الاعلان اور قیامت تک کے لیے پھیلنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو خوشخبری سنائی اور یہ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دیکھیں، جب اللہ کی مدد آ جائے، اور اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد ہے فتح مبین، فتح عظیم، اور تمام مفسرین اس فتح سے اس بات پر متفق ہیں کہ یہ فتح سے فتح مکہ مراد ہے۔ مکہ کی فتح یہ سب سے بڑی اسلام میں فتح تھی۔ مکہ جب فتح ہو جاتا تو مکہ کے فتح کے بعد پھر اس پورے دنیا کے اندر اسلام کے پھیلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فتح مکہ کی خوشخبری سنائی اور کہا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، اور اللہ کی مدد کس شکل میں آئے گی؟ وہ فتح مکہ کی شکل میں آئے گی۔ فتح مکہ کے بعد کیا ہوگا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ جب فتح مکہ ہو جائے گا، مکہ فتح ہو جائے گا، اور مکہ فتح ہونے کے بعد چونکہ اسلام ایسا پھیل رہا تھا، لوگ جو قریش جو مکہ کے اندر رہتے تھے، ان کے ڈر سے کئی قبیلے، کئی لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو چکی تھی۔ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کو دیکھ کر، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فتح کو، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس اسلام کو، اس دین کو اور حقانیت کو دیکھ کر لوگ دل میں اسلام کی محبت ان کے دل میں پیدا ہو چکی تھی۔ لیکن چونکہ یہ قریش چونکہ سردار تھے، ان کی بڑی طاقت تھی، ان کے ڈر سے لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے۔ جب مکہ فتح ہو گیا اور ایک بڑی تعداد اس موقع پر اسلام قبول کرنے لگی، اور لوگ دور دور سے جماعت در جماعت، جب فتح مکہ ہو گیا تو لوگ جماعت در جماعت، گروہ در گروہ، جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یمن سے ایک قافلہ آیا جو 700 کا لشکر تھا، 700 کے آدمیوں پر مشتمل ایک فوج یمن سے آتی ہے، اور آ کر پوری فوج اور پورا لشکر آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اسلام قبول کرتا ہے اور ایمان میں داخل ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے بڑی جماعتیں اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور جب آپ دیکھ لیں کہ لوگ
جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہونے لگیں، اور یہ ہوا، اسلام میں داخل ہونے لگے فتح مکہ کے بعد۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ کیفیت ہو جائے، مکہ بھی فتح ہو جائے اور لوگ ایک بڑی تعداد میں اسلام میں داخل ہونے لگیں اور اسلام قبول کرنے لگیں، جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہونے لگیں، اب آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے فسبح بحمد ربک، اب آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ کا جو منصب ہے وہ منصب اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے فسبح بحمد ربک، اب آپ اپنے رب کی حمد بیان کریں، اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، اپنے رب کا شکر ادا کریں، واستغفر، اور اپنے رب سے استغفار کریں۔ انہ کان توابا، اور اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی توجہ دینے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سورت سنائی، صحابہ اکرام کی ایک بڑی تعداد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارد گرد موجود تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سورت پڑھ کر سنائی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سورت سنائی، صحابہ اکرام کی بڑی تعداد، اکثر صحابہ بلکہ تمام صحابہ اکرام خوشی کے مارے جھوم رہے ہیں اور خوشی کے مارے گلے مل رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہت بڑی خوشخبری ہمیں دی ہے، اس سورت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمیں نصرت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی اور بڑی فتح ہمیں ہوگی، بڑی کامیابی ہمیں ملے گی، لیکن ایک کنارے پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنارے پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہزاروں قطار رو رہے ہیں، ان کے آنکھوں پر آنسو ہیں، ان کے آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ حضرت عباس پر پڑتی ہے، حضرت عباس سے پوچھتے ہیں عباس آپ بتائیں کیوں رو رہے ہیں، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کی اور نصرت کی اور خوشخبری سنائی ہے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ صحابہ اکرام جو دیگر لوگ ہیں، صحابہ اکرام ہیں، وہ شروع کی آیتیں دیکھ رہے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح پر ان کی نظر ہے، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا پر ان کی نظر ہے، لیکن میری نظر اس کی بات کی آیت پر ہے فسبح بحمد ربک واستغفر پر ہے، کیونکہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب آپ کا جو مقصد تھا، جس ارادے پر، جس مقصد کو لے کر آپ کو بھیجا گیا تھا، وہ ارادہ اور وہ مقصد پورا ہو چکا ہے، اب آپ کو واپس اللہ تعالیٰ کے دربار میں بلایا جا رہا ہے۔ مجھے اس سورت سے اور اس آخری کی آیت سے مجھے یہ پتہ چل رہا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں، اب آپ کے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اور ہوا یہی، اس کے 2 سال کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اسی لیے مفسرین کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت آخری سورت ہے، یہ مکمل جو سورت نازل ہوئی ہے نزول کے اعتبار سے یہ آخری سورت ہے، اس کے بعد مکمل سورت اس کے بعد نازل نہیں ہوئی۔ 1-2 آیتیں نازل ہوئیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت نازل ہوئی، لیکن مکمل سورت اس کے بعد کوئی نازل نہیں ہوئی۔ تو نزول کے اعتبار سے مکمل سورت یہ آخری سورت۔ تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اس میں خوشخبری دینا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بتلانا کہ اب فتح کا وقت قریب آ گیا ہے، اللہ کی مدد آ چکی ہے، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ کہنا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، یہ کہا کسے جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اب آپ اپنے رب کی حمد و ثنا کریں، تسبیح بیان کریں اور مغفرت طلب کریں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، جن سے کبھی زندگی میں گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، انبیاء معصوم ہیں، ان سے گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے احسانات اس امت پر اتنے زیادہ ہیں کہ پوری دنیا مل کر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے احسانات اگر چکانا چاہے، ان کے احسانات کے بدلے اگر دینا چاہے، تو پوری دنیا مل کر بھی احسانات کے بدلے نہیں چکا سکتی۔
ایسی شخصیت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کا جو منصب ہے، جس مقصد سے آپ کو بھیجا گیا وہ مقصد اب پورا ہو گیا، اس کے باوجود اب آپ اپنے رب کی حمد و ثنا کریں، اس کا شکر ادا کریں اور مغفرت طلب کریں۔ تو یہ مختصر سی تفسیر ہے اس سورت کی۔ اس سورت سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ آئیں دیکھیں اس سورت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سورت کے ذریعے سے کیا پیغام ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سب سے پہلی آیت جو ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایسا بھی کہہ سکتے تھے اذا جاء الفتح، کہ جب فتح آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ تو اس سے مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کامیابی اگر تمہیں چاہیے تو اللہ کی مدد حاصل کریں، اللہ کی مدد کے بغیر کامیابی ناممکن ہے۔ اور یہ قاعدہ بالکل عام ہے اور یہ حقیقی بات ہے کہ جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، اللہ کی مدد نہ ہو، تو پھر دنیا کے اندر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمیں کامیابی چاہیے، دنیا کے اندر کسی بھی قسم کی کامیابی ہو، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کامیابی کیوں نہ ہو، اخروی اعتبار سے کامیابی کیوں نہ ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی نصیب ہو اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہو، تو سب سے پہلا کام ہر مسلمان کا یہ ہے کہ اللہ سے مدد مانگے۔ اللہ کی مدد جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک کامیابی ممکن نہیں ہے۔ تو اس پہلی آیت سے ہمیں یہ پیغام دیا جاتا ہے اور یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں دنیا میں اگر کوئی کامیابی ہمیں چاہیے تو کامیابی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ اللہ کی مدد ہوگی تو کامیابی ہوگی۔ اس لیے دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ جب بھی جو بھی کامیابی اگر ان کو ملے، ان کے دل میں یہ تصور ہو اور ان کا یہ ذہن میں ان کی یہ بات ہو کہ ہمیں جو کامیابی مل رہی ہے، چاہے مالی کامیابی ملی ہو، چاہے وہ دولت کے اعتبار سے کامیابی ملی ہو، چاہے وہ امتحانات کے اعتبار سے کامیابی ملی ہو، کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ یہ کامیابی جو ملی ہے وہ میرے بازو زور سے ملی ہے، زور بازو سے میں نے یہ کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ مال کمانے والے مالدار لوگ کبھی یہ نہ سوچیں کہ مال میں نے اپنے بازو سے کمایا ہے، اپنے طاقت سے کمایا ہے۔ اور عہدے داروں اور عہدے میں رہنے والے اور تخت پر رہنے والے، کرسیوں پر رہنے والے، وہ کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہ کرسی کے عہدہ ملنے والا اور یہ عہدوں کے بادشاہ اور یہ تخت پر رہنے والے کبھی یہ نہ سوچیں یہ ہمارے بلبوتے پر، میرے بلبوتے پر، میرے ہنر کے مطابق اور میری طاقت پر مجھے یہ کامیابی ملی ہے۔ ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک اللہ کی مدد نہ ہو اس وقت تک کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں زندگی کے اندر اگر کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے، چھوٹی سی چھوٹی کامیابی کیوں نہ ہو، چھوٹی سی چھوٹی خوشی کیوں نہ ہو، کبھی انسان یہ نہ سوچے کہ یہ کامیابی مجھے میری طاقت کے بلبوتے پر ملا ہے۔ کیونکہ جو لوگ ایسا سوچتے تھے، جو لوگ ایسا سمجھتے تھے کہ یہ کامیابی اور یہ مال و دولت، یہ ملک اور یہ جاہ، یہ سب چیزیں یہ میری طاقت کے بلبوتے پر ہے، وہ لوگ غرق ہو گئے ہیں، وہ لوگ ڈوب چکے ہیں، وہ لوگ فنا ہو چکے ہیں۔ قارون کا حال دیکھیں، حامان کا حال دیکھیں، شداد کا حال دیکھیں، فرعون کا حال دیکھیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان سب چیزوں کو، اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی طرف سے ملنے والی فتح کو، اللہ کی طرف سے ملنے والے مال و دولت کو، اللہ کی طرف سے ملنے والی کامیابی کو، وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ میری طرف سے، میری طاقت کی وجہ سے ہے، مجھے کوئی اور دینے والا نہیں بلکہ میں اپنے بل بوتے پر اس کامیابی پر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو برباد کر دیا، ان سب کو غرق کیا اور ان سب کو زمین میں دھسا دیا۔ ان کا نام و نشان تک نہیں۔ تو اس آیت سے، پہلی آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہمیں کامیابی ملے تو کبھی گھمنڈ نہ ہو، ہرگز گھمنڈ نہ ہو، یہ اپنے دل میں کبھی بھی یہ وسوسہ بھی نہ ہو کہ یہ دولت مجھے میری طرف سے ملی ہے۔ اگر کسی کو اولاد نہیں ہوئی، اولاد مل گئی، تو ہرگز اس کے دل میں یہ نہ ہو کہ یہ اولاد مجھے میری محنت کی وجہ سے ملی ہے۔ اسے اگر مال و دولت مل جائے تو ہرگز وہ یہ نہ سوچے مال و دولت مجھے میرے
بزنس کرنے کی وجہ سے یا میری تجارت کی وجہ سے یا میری کمائی کی میری محنت کی وجہ سے ملی ہے، ہرگز یہ تصور کبھی ذہن میں نہ آئے جب بھی کامیابی ملے دنیا کے اندر، چاہے چھوٹی سی چھوٹی کامیابی کیوں نہ ہو، بڑی سی بڑی کامیابی کیوں نہ ہو، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع ہونا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، اور دل میں یہی خیال آنا ہے کہ یہ اللہ کی مدد ہوئی ہے تبھی مجھے یہ کامیابی ملی ہے۔ جب انسان یہ سوچے گا تب اس کے اندر عاجزی پیدا ہوگی، اگر انسان یہ نہیں سوچے گا پھر اس کے اندر گھمنڈ اور تکبر پیدا ہوگا۔ تو پہلا سبق ہمیں اس صورت سے یہ ملتا ہے کہ دنیا کے اندر اگر ہمیں کوئی بھی کامیابی حاصل ہو، کوئی بھی نعمت حاصل ہو، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی نعمت کیوں نہ ہو، چھوٹی سی چھوٹی کامیابی کیوں نہ ہو، ان سب چیزوں کو ہمیں اللہ کے حوالے کرنا ہے اور یہ سوچنا ہے اللہ کی مدد آئی ہے تبھی ہمیں یہ کامیابی نصیب ہوئی ہے، نعمت نصیب ہوئی ہے۔ اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو پھر ہمیں یہ کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی۔ دوسرا سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفر، فسبح بحمد ربک۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کامیابی مل جائے اب اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، اللہ کی تعریف کریں، گھمنڈ نہ کریں، تکبر نہ کریں۔ جو لوگ نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد جن کو نعمتیں مل جاتی ہیں، جب ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے اور ان کے اعمال ایسے ہوں کہ نعمت ملنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ نعمتیں ملنے کے بعد شکر ادا کرنا یہ مومن کی فراست ہے اور مومن کی علامت ہے، اور نعمتیں ملنے کے بعد اگر شکر ادا نہ کرے تو پھر یہ مومن کی علامت نہیں ہے، پھر یہ مومن اور ایمان والے کی علامت نہیں ہے۔ اس لیے اس آیت کے اندر دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ہمیں کامیابی مل جائے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات کہی جا رہی ہے، سوچ کر دیکھیں، رحمت للعالمین جن کے صدقے میں اس کائنات کا وجود ہوا ہے، ایسی ذات اور ایسی شخصیت کو کہا جا رہا ہے اب جب تمہیں فتح اور کامیابی مل جائے اور اپنا مقصد جب پورا ہو جائے، اب آپ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایسی ذات کو جب کہا جا رہا ہے تو پھر ہمارے لیے یہ بہت ہی اعلیٰ اور بدرجہ اولا ہمارے لیے سب چیزیں، ہمیں تو ضرور یہ سب چیزیں کرنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم ہیں، اس کے باوجود جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے تو یہ بظاہر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے لیکن یہ پوری امت کو پیغام ہے۔ یہاں پر مفسرین اور ایک نقطہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے خاطر، دین کے خاطر، اللہ کے خاطر لگائی۔ کبھی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کبھی کوتاہی ہوئی ہو، نعوذ باللہ، اور نہ کبھی لاپرواہی ہو، کبھی تصور نہیں کر سکتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیفوں کو برداشت کرنا، اسلام کا آغاز کرنا، پھر ابتدائے دور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا جانا، آپ کے راستے پر کانٹے بچھانا، آپ کے جسم پر غلاظت کا ڈالنا، یہ ساری چیزیں سیرت کے اندر جب ہم پڑھیں گے تو پتہ چلے گا ابتدائی دور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور صحابہ اکرام کا کیسا گزرا ہے، کتنی تکلیفوں کے ساتھ گزرا۔ صحابہ اکرام نے، مرد تو مرد، عورتوں نے بھی اپنی جان کی بازی لگائی ہے۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں جو ابتدائی دور میں باقاعدہ جان گنوانا پڑی، ان کو شہید ہونا پڑا۔ حضرت سمیہ کے بارے میں پڑھ کر دیکھیں، ان کی تاریخ جب ان کے واقعات کو پڑھیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، دل لہر جائیں گے، لرز جائیں گے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے۔ حضرت سمیہ کے بارے میں پڑھ کر دیکھیں کہ ابتدائی دور میں انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب پیغام ان کو ملا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انہوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا، دل سے اقرار کیا، زبان سے اقرار کیا، ان کی محبت اتنی زیادہ تھی یہاں تک کہ کافروں نے اور دشمنوں نے
وہاں کے جو سردار تھے دشمنوں نے ان کو اتنی اذیتیں دی، اتنی اذیتیں دی، ان کو تکلیفیں دی، یہاں تک کہ حضرت سمیہ کو درمیان سے چیر دیا گیا، اور جو کیفیت تھی پڑھ کر دیکھیں کیسے رونگٹے کھڑے نہ ہو جائیں تو پھر بتانا کہ ایک پاؤں پر باقاعدہ رسی باندھی گئی اور ایک اونٹ کے پاس رسی باندھی گئی، اور دوسرے پاؤں پر رسی باندھ کر دوسری طرف اس کو بھیجا گیا اور درمیان سے حضرت سمیہ کو چیر دیا گیا۔ ایسی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کر کے یہ اسلام پھیلا ہے، اور ایسی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کر کے صحابہ نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اسلام کو پھیلایا، اور اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود جب آخری وقت آتا ہے اور فتح اور کامیابی کا وقت آتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے کہ اب آپ اپنے رب کی حمد و ثنا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اس سے اللہ کا شکر ادا کرنا، عبادت کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی یہ عبادت ہیں، عبادت کرنے کے بعد یہ پیغام دیا جا رہا ہے اس امت کو کہ عبادت کرنے کے بعد، اللہ کی طرف سے نعمت ملنے کے بعد، اور جس قسم کی فتح کیوں نہ ہو اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوگی، گھمنڈ کبھی نہیں ہوگا۔ اس لیے دوسرا سبق ہمیں ملتا ہے کہ نعمت ملنے کے بعد عاجزی پیدا کریں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی عاجزی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، یہ ایک الگ مضمون ہے۔ صرف ایک واقعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عاجزی کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ کے موقع پر بڑی شان و شوکت کے ساتھ، آپ کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ کی عاجزی کا عالم تو دیکھیں، جیسے جیسے مکہ قریب آتا جاتا، صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کیفیت کو دیکھا ہے، جیسے جیسے مکہ قریب آتے جاتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چہرے کو جھکاتے ہوئے بڑی عاجزی کے ساتھ، یہاں تک کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنا جھک گئے کہ آپ کی ٹھوڈی مبارک آپ کے سینے سے لگنے لگی، اور آپ کی پیشانی جو آپ کے جو اونٹ تھا ان اونٹ کے کجاوے کی لکڑی پر جا کر لگنے لگی۔ آپ اتنی عاجزی کے ساتھ جانے لگے، اور اتنی عاجزی کے ساتھ آپ مکے کے شہر میں داخل ہو رہے ہیں، اور آپ کی زبان پر جاری ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ آج اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فتح عطا فرما دی۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں ایسے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے کہ یہ وہ جگہ تھی، اور اسی جگہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں داخل ہوئے جس جگہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نکالا گیا تھا۔ کیا کیفیت ہوگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آپ جا رہے ہوں گے۔ آپ چاہتے دنیا کا کوئی اور بادشاہ ہوتا، ایسے موقع پر بڑے شان و شوکت کے ساتھ، بینڈ باجوں کے ساتھ، موسیقی کے ساتھ، اور اتراتا ہوا، گھمنڈ کرتا ہوا، تکبر کرتا ہوا جاتا اور کہتا کہ آج تو میرے کامیابی کا دن ہے، آج تو میرے فتح کا دن ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار دے دیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پورا اختیار ہے، آپ جائیں اور مکے کے اندر داخل ہو کر، جبکہ مکہ یہ مقام حرم ہے، یہاں پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، قتل کرنا حرام ہے، لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار دے دیا تھا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے آپ پر ظلم و ستم کر کے آپ کو تکلیف دے کر اس مکے سے نکالا تھا، آپ کو اختیار دیا جاتا ہے، آپ جا کر ہر ایک کو قتل کر سکتے ہیں اور آپ کو ان کو جا کر سزا دے سکتے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اختیار کو پسند نہیں فرمایا۔ آپ عاجزی کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے اور یہ اعلان کرتے ہوئے داخل ہوئے کہ آج اگر کوئی مسجد حرام میں داخل ہو جائے وہ بھی مامون ہے، اس کو بھی امن دیا جاتا ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، یہاں تک کہ اگر کوئی اپنے گھر میں دروازہ بند کر کے اگر گھر میں گھس جائے تو اس کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، یہاں تک کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھی اگر کوئی پہنچ جائے اور وہاں بھی امن کے لیے وہ پہنچ جائے تو اس
کو بھی کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس عاجزی کے ساتھ وہاں پر فتح مکہ کے موقع پر مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ تو شان تھی آپ کے عاجزی کا، آپ چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، کتنا نہیں ستایا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، کتنی تکلیفیں نہیں دی گئی تھیں۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو پہلی فرصت میں بدلہ لینے کا سوچتا، لیکن قربان جائیں ایسے نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ حقیقی آپ کو جو رحمت بنا کر جو بھیجا گیا، یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ اخلاق ہمیں پیدا کرنا ہے، یہ ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کہ پوری زندگی ستاتے رہے۔ جب آج طاقت تھی فتح مکہ کے موقع پر، اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے قریب آئے، لوگ شور مچانے لگے، آج تو قتل کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، آج تو ہم سب برباد ہوں گے۔ لوگ بھاگنے لگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں میں یہ پڑی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، آج رحمت کا دن ہے، بدلوں کا دن نہیں ہے، مجھ سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج میں تم سب کو ایسے ہی کہوں گا جو میرے بھائی حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو کہا، لا تثریب علیکم اليوم، جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو ملنے کے بعد، جب غلطیوں سے معافی مانگنے کے بعد حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد تمہیں کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تمہاری ساری غلطیاں معاف ہو گئی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر یہ جملے ارشاد فرمائے اور کہا، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج کے بعد تم آزاد ہو، تمہیں کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ عاجزی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو اس آیت کے اندر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جب نعمتیں مل جائیں تو گھمنڈ نہ کریں، بلکہ اللہ کی تسبیح بیان کریں، عاجزی اختیار کریں، شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا۔ اگر نعمتیں ملنے کے بعد شکر ادا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ نعمتوں کے اندر اضافہ فرمائیں گے۔ یہ دوسرا سبق ہے۔ تیسرا سبق اور آخری سبق ہمیں اس سورت سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرْ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے کہ مغفرت طلب کریں۔ اور مغفرت کب مانگی جاتی ہے؟ جب کوئی گناہ ہو جائے۔ لیکن ہمارا عقیدہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، کبھی ان سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود اس امت کو بتلانے کے لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی عبادت کی، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ مسلمانوں عبادت کرنے کے بعد اس گھمنڈ میں نہ رہنا اور اس سوچ میں نہ رہنا کہ میں نے اللہ پر بہت بڑا احسان کر دیا۔ آج ہماری جو کیفیت ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک وقت کی نماز پڑھ کر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ پر بہت بڑا احسان کر دیا، اور اپنے آپ کو سکون محسوس کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو اللہ کا حق ادا کر دیا، عبادت کا حق ادا کر دیا۔ رمضان آیا، روزے رکھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے تو روزے کا حق ادا کر دیا۔ دن میں 5 وقت کی نمازیں ہیں، اس کے باوجود کوئی ایک وقت کی نماز پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے نماز کا حق ادا کر دیا۔ اس صورت سے ہمیں یہ پیغام دیا جاتا ہے، یہ سبق دیا جاتا ہے کہ عبادت کرنے کے بعد اس غلط فہمی میں نہ رہنا اور یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے عبادت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اللہ سے مانگتے رہنا، اے اللہ ہم نے جو عبادت کی ہے ہو سکتا ہے ہمارے سے غلطی ہو گئی ہے، یا اللہ ہم نے حق ادا نہیں کیا، اے اللہ ہم سے آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ تو یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون کہ عبادت کرنے کے بعد جو نیک لوگ ہیں ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبادت کرنے کے بعد وہ احسان نہیں جتلاتے، عبادت کرنے کے بعد وہ اپنے آپ میں یہ محسوس نہیں کرتے کہ ہم نے اللہ کا حق ادا کر دیا، عبادت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہ نیک لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، وہ پوری رات کا ایک حصہ، رات کا اکثر حصہ وہ اللہ کی عبادت میں لگاتے ہیں، جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب صبح سحری کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے سر کو جھکا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ پوری رات عبادت کر کے
پھر جب تہجد کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ دعا مانگتے ہیں، اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ مجھے میری مغفرت فرما، میں نے جو عبادت کی ہے، میں نے پوری رات عبادت کر کے بھی میں نے عبادت کا حق ادا نہیں کیا، اس لیے اللہ اس عبادت کے اندر کوئی بھی کمی کوتاہی ہو تو اس کو معاف فرما دے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا، فرض نماز کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام 3 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھنے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ عبادت کر کے ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا اور عبادت کر کے ہم نے نماز کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، نہ عبادت کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، گناہ کرنے کے بعد تو توبہ کرنا ہوتا ہے، اور نہ عبادت کرنے کے بعد اللہ سے استغفار طلب کی جاتی ہے۔ تو اس صورت سے ہمیں یہ پیغام ملتے ہیں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہنے کی، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔